اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسم یا تو نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا اسم جو کسی غیر معین چیز کا ہو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اور اسم معرفہ کیا ہوتا ہے؟ کسی معین یعنی کہ خاص چیز کے نام کو کہتے ہیں، ایسی چیز جو ہمیں معلوم ہو۔ چلیے ابھی مجھے یہ بتائیے کہ انگلش میں ہم کسی اسم کے انڈیفینٹ یعنی کہ نکرہ ہونے پر کیا کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم اس سے پہلے آ یا این لگا دیتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی اسم ڈیفینٹ یعنی کہ معرفہ ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے پہلے دا لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے کہ پین کے کیا معنی ہوں گے؟ جی ہاں، کوئی پین، کوئی بھی عام سا پین۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں دا پین تو پھر اس کے کیا معنی ہوں گے؟ کوئی خاص پین، کوئی جانا پہچانا معلوم پین۔ جیسے میں اپنے پین کے بارے میں بات کروں نا تو میں اسے دا پین کہوں گی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کس پین کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اچھا، تو اب اگر عربی زبان میں ہمیں کسی اسم کو نکرہ بنانا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے آخر میں تنوین لگا دیں گے۔ یعنی اگر اسم کے آخر میں دمہ آنی چاہیے تو ہم اسے نکرہ بنانے کی خاطر اس کے آخر میں ایک دمہ کی جگہ 2 دمہ لگا دیں گے۔ اسی طرح نکرہ بنانے کے لیے اگر اسم کے آخر میں کسرہ آ رہی ہے تو ہم 2 کسرہ لگا دیں گے۔ اس طرح کر کے 2 کسرہ لگا دیں گے۔ اور فتح کا مقام ہو تو ہم 2 فتح لگا دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں لگائیں گے؟ تاکہ وہ نکرہ بن جائے۔ اس طرح کے ڈبل اعراب کو تنوین کہتے ہیں۔ اس میں دمہ کی جو تنوین ہوتی ہے اسے اس طرح بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اسے ہم دمہ کی تنوین کہیں گے، یہ کسرہ کی تنوین ہے، اور اسے ہم فتح کی تنوین کہیں گے۔ اور تنوین کو ہم کیسے لکھیں گے؟ اس طرح ہم تنوین کو لکھیں گے۔ تنوین ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے، یعنی جس اسم پر تنوین آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ نکرہ ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ دیکھیں، کتابن کے معنی ہوں گے ایک کتاب، a book۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں قلمن تو اس کے معنی ہوں گے ایک قلم، a pen۔ اسے میں انگلش میں اس لیے لکھ رہی ہوں کہ انگلش میں ہم نکرہ اور معرفہ کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے کوئی نشان نہیں ہے، لیکن انگلش میں آ اور دا کا ڈفرنس ہے۔ تو اسی طرح اگر میں کہتی ہوں بیتن تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے ایک گھر، a house۔ ٹھیک؟ تو بک کو جب ہم معرفہ بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا دا بک۔ اسی طرح پین کو جب ہم معرفہ بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا دا پین۔ اور پھر ہاؤس جو ہے اسے معرفہ بنانے کی صورت میں یہ دا ہاؤس ہوگا۔ دیکھیں، میں جان کے معرفہ اور نکرہ بول رہی ہوں، ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ نہیں بول رہی ہوں، تاکہ آپ کو اسی کی پریکٹس ہو، معرفہ اور نکرہ بولنے کی ہی پریکٹس ہو۔ اچھا، تو اب اس کتابن کو میں کیسے معرفہ بناؤں گی؟ انگلش میں کسی بھی اسم کو معرفہ بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے پہلے دا لگا دیتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں ہم کسی اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس سے پہلے ال لگا دیں گے۔ کیا لگائیں گے؟ ال۔ انگلش میں کیا لگاتے ہیں؟ دا۔ اچھا، تو اب میں نے اس کتابن کو معرفہ بنانا ہے تو میں کیا لکھوں گی؟
اب میں اس سے پہلے ال لگا دوں گی، تو یہ ہو جائے گا الکتابو۔ یہاں یہ بات نوٹ کریں کہ جیسے ہی میں نے کتاب سے پہلے اس ال کو لگایا تو پھر میں نے اس کی تنوین کو ختم کر دیا۔ تو جب ال آتا ہے تو تنوین بھاگ جاتی ہے۔ ال اور تنوین دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان کی آپس میں نہیں لگتی ہے۔ اچھا، تو اب مجھے قلمن کو معرفہ بنانا ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جی ہاں، میں اس سے پہلے ال لگا کر اس کی تنوین کو ختم کر دوں گی، تو یہ ہو جائے گا القلم۔ دیکھیں، یہ سب عربی کی بنیادی باتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ پہلے سے پتا ہو، لیکن میں آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوں جو پہلی مرتبہ عربی گرامر پڑھ رہے ہوں، تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہم اسے لیول 1 سے شروع کر رہے ہیں تاکہ ان کی بنیاد اچھی پڑ جائے۔ تو یہاں یہ بیتن بھی معرفہ ہونے کی صورت میں البیتو بن جائے گا۔ تو بیتن کے معنی ہے کوئی گھر، کوئی بھی گھر، اور البیتو کے معنی ہوں گے کوئی خاص گھر، آپ کا گھر یا میرا گھر یا ہمارے کسی جاننے والے کا گھر، تو اسے ہم کہیں گے البیتو۔ دیکھیں، ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی زبان کا گرامر ہو، اس میں جو اصول بنائے جاتے ہیں وہ کبھی کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں، جسے ہم ایکسیپشنز کہتے ہیں، کیونکہ زبانیں پہلے بنتی ہیں اور ان کے اصول بعد میں بنائے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی یہ اصول فٹ نہیں آتے اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اور آپ نے اسے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ کسے؟ ایکسیپشنز کو۔ تو یہ تو ہم نے جان لیا کہ جب عربی اسم کے آخر میں تنوین آ جاتی ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے، جیسے کہ بیتن۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب میں کہتی ہوں حامدن۔ اب بتائیں کہ یہ کیا ہے، نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ آپ کہیں گے اس کے آخر میں بھی تنوین آئی ہے اس لیے یہ بھی نکرہ ہے، لیکن حامد کو تو میں جانتی ہوں، تو پھر وہ نکرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم حامد کو جانتے ہیں تو پھر تو یہ معرفہ ہوا، لیکن اگر یہ معرفہ ہے تو پھر اس کے آخر میں تنوین کیا کر رہی ہے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ قلمن، کتابن، بیتن، ان سب کے آخر میں تنوین تھی اور یہ سب نکرہ تھے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہر زبان میں ایکسیپشن ہوتی ہے، اور اسی اصول کی وجہ سے یہ تنوین آنے کے باوجود سارے کے سارے نام معرفہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں خالدن، علیٌ، دیکھیں ان کے آخر میں بھی تنوین آئی ہے نا، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ معرفہ ہیں، تو نام جو ہے نا وہ سارے معرفہ ہوتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔